شروعات میں دو مصرے سے کروں گا کہ روز آتا ہوں تیرے گھر پہ اذیت لینے، روز آتا ہوں تیرے گھر پہ اذیت لینے، تیری ٹھوکر سے مجھے روز شفا ملتی ہے، اور پوچھ لیتے ہیں وہ مزاج میرا، پوچھ لیتے ہیں وہ مزاج میرا، کتنا آسان ہے علاج میرا۔ حضرات، بچے نے مدینہ شریف میں آرام فرما قانون ساز قانون کا پیغمبر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا، جسے ہم اور آپ سن کر محظوظ ہو رہے تھے۔ ابھی آپ نعتیہ شاعری کے حوالے سے آپ ایک ایسے لہجے کو سماعت کریں گے جسے نہ صرف سننے میں بلکہ اس شخصیت کو دیکھنے میں بھی آپ کی آنکھیں خیرہ ہوں گی۔ عقیدے میں جہاں خوشحالی کا اضافہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ چہروں پر محبتوں کے سرور بڑھ جائیں گے۔ حضور سید عظیم الرحمن صفوی صاحب نعت شریف پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو بہت مچلیں گے۔ دو تین باتیں آپ سے کر لوں۔ مجھ سے قبل آپ سے بات کی گئی کہ صرف عرس میں شریک ہو جانا، حاضری دے دینا، یہی غلامی نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف یہاں حاضری دے دینے سے اگر ہم اور آپ سچے غلام ہو جائیں تو یہ صرف اگر ہے، تحقیق نہیں ہے۔ پیر کی محبت سانسوں میں بس جانی چاہیے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کے ہر شعبے حیات میں پیر کا عکس ہونا چاہیے، اس کی جھلک ہونی چاہیے۔ حضرات، دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ قصبہ کرنیل گنج سے لے کر صفی پور تک، یہ بات مثال دے کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات آپ سب کے روز و شب میں ہے، زندگی میں ہے، آپ سب اس کو جیتے ہیں کہ چاہے یتیم خانہ ہو کہ یہاں تک یہ سارا حسن انتظام جو کچھ ہے آپ حضرات کی محنتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور یہ بات ایک نہیں 1000 بار آپ سن چکے ہیں۔ ہندوستان کا کوئی صوبہ ہو، ملک کا کوئی کونا ہو، دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کے فارغین آپ کی محنتوں کے قلعے سے فارغ ہو کر ملک کے کوچے کوچے میں، دنیا کے کوچے کوچے میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو صرف تنہا میں بتاتا ہوں وہ میری زبان سے آپ سن لیں۔ بامبے میں ایک ٹرین چلتا ہے، اب بہت کم ہو گیا، وہاں جب محراب سنانا ہوتا، تراویح کا مسئلہ آتا تو وہاں کے جاہل صدر خزانچی درجنوں حافظ جی کو آفس میں بلاتے، لائن سے انٹرویو لیتے۔ کسی کی آواز نہیں سمجھ میں آئی، کسی کا لہجہ نہیں سمجھ میں آیا، کوئی حافظ جی گورے نہیں نکلے، کوئی حافظ جی کا کپڑا سے، اس طرح جاہل کی جہالت طوفان پہ ہوتی تھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہائی سورس والے نہیں ہوتے ان کا سلیکشن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ اپنے شیخ اپنے پیر کے ادارے پر جتنا رشک کریں کم ہے، ان تمام سلیکشن آفیسوں کا آپ رزلٹ اٹھا کر دیکھ لیں، میں عینی شاہد ہوں۔ لیکن بامبے کی کسی مسجد میں جب کوئی انٹرویو ہوتا، دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کا کوئی ایک حافظ نہیں ہوتا، انٹرویو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ سنتے کہ یتیم خانہ صفیہ سے پڑھ کر آئے ہیں تو ڈائریکٹ سلیکشن ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کی محنت ہے، یتیم خانے کو آپ نے خون پسینے سے سینچا، آپ کے پیر کا کرم کہ ہندوستان میں یتیم خانہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور اس کے فارغ حافظ بھی آج محتاج تعارف نہیں ہے۔ محبت بھی کمزور نہیں ہے، نہ ادارہ کمزور ہے، نہ ہمارا پیر کمزور ہے۔ ایسے سبحان اللہ۔
जाने तौहीद और रिसालत सफुइया करनेल गंज देता है राह सदाकत सफुइया करनेल जाने तौहीद और रिसालत सफुइया करनेल गंज देता है राह सदाकत सफुइया करनेल गंज। जब करम फरमा है उसके हजरत अब्दुल अलीम क्यों न हो फिर तेरी शोहरत सफुइया करनेल गंज, क्यों न हो फिर तेरी शोहरत सफुइया करनेल गंज। और मक्ता पढ़ दूं क्योंकि इस वक्त शोरा हजरात मक्ता चुरा लेते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे निकल जाऊं। कुर्बे गाजी में किसी ने जाके अल्लन से कहा अब की तेरी भी है दावत सफुइया करनेल गंज। हजरात अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जिन्हें आप सुनेंगे उसका अलग सवाब है, देखेंगे उसका अलग सवाब है, और ये समझ कर सुने कि नात सुन रहा हूँ तो उसका अलग सवाब है, क्योंकि नात एक ऐसा वजीफा हयात है जिससे रूह को ताजगी और ईमान को बालिदगी मिलती है। यहाँ की बरकतों में मजीद इजाफा हुआ। शोबे मस्ती व कलंदरी के शहंशाह आमिले औलाद वज़ाइफ और खास तौर पर अपने अखलाक के दरिया में जमाल अख्तर को जहां तहां बोलने वाली अजीम शख्सियत हुजूर अनवारुर रहमान जिलानी साहब किबला तशरीफ लाए, और साथ ही साथ बॉम्बे की दुनिया में हम पर बेपनाह शफकत फरमाने वाली शख्सियत अब हमारे सिलसिले की एक मजबूत ढाल, सिलसिले बकाया के मजबूत सुतून हजरत मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी साहब किबला बॉम्बे तशरीफ लाए, और हमारे तमाम करम फरमाओं की एक लंबी लिस्ट जो यहाँ मौजूद है। यहाँ की बरकतों में इजाफा हो रहा है। हुजूर सैयद असीमुर रहमान सफवी साहब किबला से मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल 4 मिसरों से कर रहा हूँ। ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, जुल्मत के मकाबिल में तनवीर का सजदा है। ये शेर जमाल अख्तर का है, और मुल्क भर में मैंने पढ़ा जहाँ जहाँ समझदार के शेर मकबूल हुआ, और यहाँ की बरकतें और यहाँ के गर्दो गुबार को मैं अपने सर का ताज बनाकर हिंदुस्तान में इस काबिल हुआ कि बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े अदबा की अंजुमनों में सर उठा कर बोलने के काबिल हुआ। ये शेर किसी लायक हुआ तो आप लोग दुआ दें कि ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, जुल्मत के मकाबिल में तनवीर का सजदा है, और हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में पीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में पीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। भाई पर हुजूर सैयद अजीमुर रहमान सफवी साहब।